کہنے کو یہ لڑائی گلف میں ہو رہی ہے، لیکن دنیا کا کوئی ملک ایسا نہیں ہے جو اس سے ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ جڑا ہوا نہ ہو۔ ہر قوم پر اس کے اثرات مرتب ہو رہے ہیں اور ہوں گے۔ اسی لیے یہ تاریخ کا بڑا اہم موضوع ہے، اور جس کو ان واقعات پر نظر ہے وہ یہ جان رہا ہے کہ تاریخ نویسی کیا چیز ہوتی ہے اور حقیقت نویسی کیا چیز ہوتی ہے۔ حقیقت سے واسطہ اگر کسی کا نہیں ہے تب تو تاریخ فیبریکیشن کا نام ہے، جھوٹ بولنے کا نام ہے، اور جھوٹ کو حسین بنانے کا نام ہے۔ تاریخ وہ ہے جسے آج ہم دیکھ رہے ہیں اور کل والے یا تو میری آنکھ میں دیکھیں گے یا میرے الفاظ میں دیکھیں گے یا میری تحریر میں دیکھیں گے یا میرے حال زار میں دیکھیں گے، وہی تاریخ بنے گی۔ تو آج جو کچھ ہو رہا ہے اس کا اثر پوری دنیا پر ہے، اس لیے یہ عالمی مسئلہ ہے۔ یہ کسی ایک قوم کا مسئلہ نہیں ہے، یہ دو قوموں کا مسئلہ بھی نہیں ہے جس میں ایک قوم حملہ آور ہو اور دوسری قوم دفاع کر رہی ہو، ایسا بھی نہیں ہے، بلکہ یہ ایک عالمی مسئلہ ہے۔ یہاں کئی عالمی عناوین پیش نظر ہیں اور وہ موضوع بحث بنے ہوئے ہیں۔ پہلا موضوع یہ ہے کہ دنیا کے کسی ملک کو، کسی چودھری کو یہ حق ہے کہ وہ دوسرے کی خود مختاری میں دخل دے، وہ جسے چاہے بیٹھائے اور جسے چاہے کھڑا کر دے، جسے چاہے مار ڈالے اور جسے چاہے اپنی طبیعت کے مطابق کسی قوم پر اس کا حاکم بنا دے، اس کا مالک بنا دے۔ کیا اس کے لیے دنیا تیار ہے؟ کیا امریکی شہری بھی اس بات کے لیے تیار ہیں کہ کل کے دن کوئی دوسرا چودھری تیار ہو اور وہ امریکہ کے صدر کے بارے میں فیصلہ کرے کہ کون صدر ہوگا اور کون نہیں ہوگا؟ یہ بڑا سنجیدہ موضوع ہے اور اس وقت کا سب سے سلگتا ہوا موضوع ہے، اس لیے کہ ہم جانتے ہیں کہ کسی ملک کے لیے سب سے بڑی چیز اس کی خود مختاری ہے۔ جب تک وہ ملک خود مختار نہیں ہے، اس کا وطن کا تصور، اس کی آزادی کا تصور، اس کی خود مختاری کا تصور بے معنی ہے، فضول ہے۔ اور اگر اس کو کوئی چیلنج کرتا ہے تو اسے کسی قوم کی اینگل سے نہیں دیکھا جائے گا، کسی مذہب کی اینگل سے نہیں دیکھا جائے گا، بلکہ اسے دنیا کی پاکیزہ سیاست اور ناپاک سیاست کے حوالے سے دیکھا جائے گا کہ کوئی چودھری، کوئی سردار، کوئی فرعون، کوئی نمرود کسی ملک کی خود مختاری میں دخل دے سکتا ہے یا نہیں۔ دوسری بات یہ آتی ہے کہ اگر اس کو اس تناظر میں دیکھا جائے کہ ہم بڑے ہیں، میرے ہاتھ میں لاٹھی ہے، ہم جو چاہیں گے سو کریں گے، تو یہ تو وہ المیہ ہوگا، قیامت ہوگی جس کا تصور بھی محال ہے۔ وہ تو خیریت ہے کہ کئی ایسے ہیں جن کے ہاتھ میں لاٹھیاں ہیں، اب تو یہ فیصلہ ہی بچا ہے کہ اصل لاٹھی والا کون ہے۔ دنیا اس کے چکر میں فساد اور آگ اور انسانی قتل و غارت گری کا مرکز بن رہی ہے، صرف اس لیے کہ چودھری اپنی چودراہٹ ثابت کرنا چاہتا ہے۔ یہ ایک بات۔ دوسری بات یہ آتی ہے کہ آج جو کچھ ہو رہا ہے اس پر اگر دینی تناظر میں دیکھا جائے تو دینی تناظر کا حال یہ ہے کہ دین، مذہب، ریلیجن یہ ہمیشہ سے سیاسی آلہ کار بننے کی چیز نظر آتا ہے۔ جو سیاست کو چمکانا چاہتا ہے وہ دین کا سہارا لے لیتا ہے اور وہ دین کے سہارا لے کر اپنی پالیٹکس کو اوپر لے جانے کی کوشش کرتا ہے۔ اس سے ہمیں بچنا چاہیے اور بچانا چاہیے۔ دین تو امن کا نام ہے، دین تو چین کا نام ہے۔ دین جب بھی کہیں آیا ہے، کسی پیغمبر کے ذریعے آیا ہو، کسی بھی بڑے مذہبی رہنما نے جب بھی مذہبی رہنمائی کا کام کیا ہے تو آتنک کے خلاف کیا ہے، بدامنی کے خلاف کیا ہے، فساد کے خلاف کیا ہے، جبر اور استبداد کے خلاف کیا ہے۔ اس لیے مذہب تو جبر ہو ہی نہیں سکتا، مذہب تو استبداد ہو ہی نہیں سکتا۔ مذہب نے تو یہ نعرہ لگایا ہے کہ دین میں اکراہ نہیں ہے، لا اکراہ فی الدین۔ اکراہ
جو جبر کے مقابلے میں بہت معمولی چیز ہے، جبر تو بہت اونچی چیز ہے، کراہیت کے ساتھ بھی کسی پر ہم دباؤ نہیں بنا سکتے، یہ دین سکھاتا ہے۔ دین تو دل کے دروازوں کو کھولنے کا نام ہے، اور دین کہتے ہی ہے دل میں جگہ بنانے، دل میں مذہب بستا ہے، دل میں دین بستا ہے۔ زبردستی ہتھیار کی بنیاد پر، طاقت کی بنیاد پر، زور کی بنیاد پر جو کام بھی کیا جائے وہ دین کے علاوہ سب کچھ ہو سکتا ہے۔ اس لیے اس کا دینی تناظر تو نہ کل تھا اور نہ آج ہے۔ ہاں یہ صحیح ہے کہ آپ نے ایک بات اور کہہ دی کہ کئی طرح کے افکار سامنے آ رہے ہیں۔ کوئی یہ کہہ رہا ہے کہ عرب صحیح کر رہے ہیں، کوئی یہ کہہ رہا ہے کہ نہیں عرب صحیح نہیں کر رہے ہیں۔ تو ایک بات جان لینی چاہیے کہ جن لوگوں کی حمایت میں یہ باتیں بولی جا رہی ہیں وہاں مونارکی ہے، وہاں شہنشاہیت ہے، اور شہنشاہیت کے ماحول میں جو لوگ پنپ کر بالغ ہوئے ہیں وہ شہنشاہ کے خلاف بولنے کی ہمت نہیں رکھتے۔ ان کی پہلی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ شہنشاہ کے آگے اپنی کلاه خم کر دیں، اپنی گردنیں خم کر دیں۔ اس لیے وہ دراصل دینی تناظر نہیں ہے، وہ وقت کے شہنشاہ کے آگے گردن کو خم کرنا ہے۔ ان کی ہمت نہیں ہے کہ موجودہ عرب مونارکی کے سامنے دین کا تال بھی بیان کر سکیں، انہیں تو شہنشاہ کی وفاداری ثابت کرنی ہے۔